لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ مسئلہ ترک رفع یدین ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور عموماً فریق مخالف اسی پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے گمان کے مطابق کہ میرے پاس اس مسئلہ میں صحیح بخاری شریف سے روایات موجود ہیں اور میرا موقف ٹھیک ہے اور دوسروں کا غلط ہے۔ تو اس پر گفتگو کرنے کا ایک تو علمی طرز ہے، وہ میں بعد میں سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ ہے عوامی لب و لہجہ کیا ہے، عوام میں آپ نے بات کیسے کرنی ہے، خصوصاً جب آپ کا پالا ایسے مولوی اور عالم جو فریق مخالف کا ہو اس سے پڑ جائے، اس سے آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے اور اپنی عوام کو مطمئن کیسے کرنا ہے۔ آپ بات یوں شروع کریں کہ عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کا سوال ہوگا وہ کیا ہے، وہ نماز ہے عبادات کے اعتبار سے۔ اور چاہیے یہ کہ ہم پوری نماز جو ہے اس کو سنت کے موافق بنا لیں، ہماری پوری نماز سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم جو گفتگو کریں گے پوری نماز پر کریں گے، صرف ترک رفع یدین کے مسئلے پر نہیں کریں گے، بلکہ آپ عوام سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں قیامت کے دن جو نماز کے بارے میں سوال ہوگا وہ ترک رفع یدین کا ہوگا یا آمین بالسر کا ہوگا یا ترک قرات خلف الامام کا ہوگا یا وضع الیدین تحت السرہ کا ہوگا یا پوری نماز کا ہوگا۔ سوال کس کا ہوگا قیامت کے دن؟ پوری نماز کا ہوگا۔ جب سوال پوری نماز کا ہوگا تو ہماری گفتگو پوری نماز پہ ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری نماز سنت کے موافق ہے یا نہیں، ہماری نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے موافق، صحابہ کے موافق ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم پوری نماز پہ گفتگو کریں۔ پوری نماز کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور نماز کی انتہا سلام پر ہے۔ لہذا ہم بات کرتے ہیں تکبیر تحریمہ پر۔ سب سے پہلے میری گزارش فریق مخالف کے عالم سے یہ ہے کہ فریق مخالف کے عالم اس کا موقف یہ ہے، ان کا امام جب نماز شروع کرے ابتدائی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، امام بلند آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہتا ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہے، یہ حکم، یہ امر، یہ عمل قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث سے ہمیں دکھایا جائے۔ چونکہ بنیاد ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد ثنا پہ آئیں گے، وہ حل ہو جائے پھر تعوذ تسمیہ پہ آئیں گے، وہ حل ہو جائے پھر ترک قرات پہ آئیں گے، پھر آمین پہ آئیں گے۔ ترک رفع یدین کا مسئلہ تو بہت بعد کا ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ یہ سوال لے کر مضبوط ہو جائیں، اپنے قدموں کو مضبوط رکھیں، اپنی بات سے ہلنے نہ دیں۔ چونکہ ہمارا مزاج یہ بنا ہے کہ مخالف کا آدمی آتا ہے اور آ کر جو موقف لے کر آتا ہے، جو مسئلہ لے کر آتا ہے، جس پہ وہ گفتگو شروع کرتے ہیں ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس دلائل، میرے پاس دلائل کی قوت، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو بھئی اپنے بندے کو میدان جو ہے اپنی پسند کا سجانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جو جہاں سے بات شروع کرے وہیں سے شروع کر دیں۔ اس میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ میں مرکز میں تھا سرگودا، ایک لڑکا ہے گجرات یا گجرانوالہ کا، اسے ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے نہیں، اس کا فون آیا، اس نے سوال یہ کیا، اس نے یہ کہا کہ بھئی میرا کل مناظرہ طے ہو گیا، مباحثہ طے ہو گیا ایک غیر مقلد عالم سے، اور ہمارا عنوان ہے ترک رفع یدین، اور اس پہ کل کافی بہت زیادہ افراد ہوں گے، وہ بھی آئیں گے، اور اس علاقے میں چونکہ ہم حنفی بہت کم مقدار میں ہیں اور ہمارے ہاں کوئی خاص بڑا عالم بھی نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ مقدار میں ہیں، اس لیے وہ بھی آئیں گے، میں بھی جاؤں گا،
اب مجھے آپ بتائیں کہ میں گفتگو کیسے کروں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ نے تو بہت غلط کیا ہے، آپ عالم ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا طالب علم مدرسہ کچھ پڑھا ہے؟ کہتے نہیں۔ سکول میں پڑھا؟ کہتے نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں دکان چلاتا ہوں، سکول میں 4-5 جماعتیں تعلیم ہے۔ میں نے کہا آپ نے بہت غلطی کی ہے رکھ کر، لیکن چلو میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کس طرح گفتگو کرنی ہے، لیکن میری بات سے آپ نے ہلنا نہیں ہے، اگر آپ ہل گئے کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا کل آپ جب جائیں آپ عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ قیامت کے دن پوری نماز کا حساب ہوگا اور ہمیں پوری نماز ٹھیک سنت کے مطابق بنانی چاہیے، اور سنت کے مطابق بنانے کا اب نماز کا حساب ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہے ہم نماز کے ہر رکن پہ، نماز کے ہر عمل پہ گفتگو کریں اور رافضیوں کی طرح الٹا شروع کریں، پہلے سلام، پھر التحیات، پھر سجدہ، پھر قومہ، الٹا شروع کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک یہ ہم درمیان سے شروع کر دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی ہم گفتگو شروع کریں۔ تو آپ وہاں کے لوگوں سے بات پوچھیں بھئی کون کس طرح گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے، تو ہر بندہ جواب یہی دے گا کہ بھئی جب نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اب آپ نے جب عوام کو اس بات پر مطمئن کر دیا اسی طرح پہ گفتگو کریں۔ اب آپ مولانا کو کہیں کہ مولانا آپ ماشاءاللہ بخاری لے کر آئے، مسلم لے کر آئے، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ لے کر آئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کا امام تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہتا ہے، مقتدی تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ کا یہ عمل قرآن مقدس کی کون سی آیت، کون سا پارہ، آیت نمبر، سورت نمبر کیا ہے؟ یا اگر قرآن میں نہیں ہے پھر آپ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ احادیث طیبہ میں سے پہلے آپ کوشش کریں صحیح بخاری پیش کریں، اگر صحیح بخاری نہیں ہے صحیح ستہ پیش کریں، صحیح ستہ میں اور ادھر قرآن میں، ان دو اصولوں میں آپ اپنے اس عمل کو پیش کر دیں۔ جب یہ عمل پیش کر دیں گے اس کے بعد ہم آگے شروع کریں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے پھر مجھے کارگزاری سنائی، کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو وہ فوراً وہ کہتے بھئی رفع دین کا مسئلہ بہت اہم ہے، صحیح بخاری میں روایات موجود ہیں، 70 صحابہ کرام سے رفع دین ثابت ہے۔ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے یہ بات اسے کہنی ہے، وہ جو بھی رفع دین کے بارے میں جو بات بھی کرتا رہے، آپ نے ایک ہی بات پہ مجبور کرنا ہے کہ بھئی میں ترک رفع دین کے مسئلے سے بھاگ نہیں رہا، میں انتظار کر رہا ہوں ترتیب کی، یہ مسئلہ حل کریں، اگر حل نہیں کر سکتے یہ بتا دو ہمارا یہ تکبیر تحریمہ یہ کہنا قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، یا یہ کہہ دو یا حدیث پیش کر دو، یہ ہو جائے گا پھر آگے چلیں گے۔ بہرحال اس نے بعد میں بتایا، ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے یہی بات کی، وہ بار بار کوشش کرتا، وہ احادیث پڑھتا ترک رفع دین کی۔ میں اسے کہتا یار آپ عوام سے میں کہتا کہ دیکھو میں نے رفع دین کا انکار کیا ہے، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس مسئلے کو حل کریں، یا تو یہ مولوی صاحب لکھ کر دے دیں اس مسئلے پر ہمارا قرآن ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اس مسئلے پہ حدیث ہمارا ساتھ نہیں دیتی، یا یہ لکھ کر دے دیں یا پھر حدیث پیش کر دیں۔ اس نے بہت کوشش کی، اس نے بھی آگے ڈٹا رہا۔ عوام کہنے لگی مولانا اس بچے کی بات ٹھیک ہے، بچہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ مسئلہ حل کر دیں، ظاہر ہے ہماری نماز قرآن حدیث کے مطابق ہے، یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آگے چلیں گے۔ لیکن وہ کیا تھا، آخر دم تک لگا رہا، لیکن مولوی صاحب اس موقع پہ دلیل پیش نہ کر سکا، ظاہر ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط پکڑیں پہ اس مسئلے کو، جب ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، بلکہ صحیح تو بہت دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے اس پہ، تو یہ مسئلہ اس طرح پہ آپ بات شروع کریں۔ یوں یہ ہے کہ ایک مخالف کو سنبھالنا، اس سے وہ جو ایک ذہن لے کر آتا ہے کہ میرے پاس بڑے دلائل کے انبار ہیں، میرے پاس بخاری ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کا یہ جو ایک بھرم ہے نا یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بھئی میں تو کیا سمجھتا تھا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نوبت پہنچ بھی جائے، پہلی بات یہ کہ جب یہاں سے گفتگو شروع کریں گے آگے نوض الیدین تحت السرہ پہ بات آنی ہے، نہ آمین پہ آنی ہے، نہ ترک قرات پہ، نہ رفع دین، کچھ بھی بات نہیں ہونی، یہیں بھی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ہم نے مسئلہ سمجھانا تو ہے ترک رفع دین کا، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں ہمارا یہ اختلاف کیا ہے، اس مسئلے کی تنقیح کیا ہے، اس کی مسئلے کی تنقیح اچھی طرح سمجھیں، بنیاد سمجھ لیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم بار بار یہ بات جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخالف نے ہمارا موقف نہیں سمجھا، اس نے اعتراض کر دیا، اور ہم بھی اپنا موقف نہ سمجھ سکے، اس لیے ہم جواب نہیں دے پائے۔ اگر وہ سمجھ لیتا، اعتراض نہ کرتا،
ہم سمجھ آتے جواب دے سکتے، تو قصور دونوں کا ہے۔ اس لیے ہم اپنے موقف کو سمجھیں، اس مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ ترک رفع یدین، اس میں جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا، ایک یہ ہے ثبوت، احادیث مبارکہ سے رفع یدین ثابت ہے یا نہیں، وہ ثابت ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں۔ صحیح احادیث، صحیح بخاری، ابو داود وغیرہ دیگر کتب سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ ہمارا اختلاف ثبوت عدم ثبوت میں نہیں ہے۔ فریق مخالف کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات پہ رفع یدین کرتا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 10 مقامات کے۔ پہلی رکعت کی شروع میں، تیسری رکعت کی شروع میں 2 ہو گئے، اور رکوع میں آتے اور جاتے، اور نماز میں رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ 4 4 اور 4 8، رکوع میں آتے اور جاتے 8 ہو گئے نا، 8 اور 2 10، تو 10 مقامات پہ ان کا رفع یدین کرنے، ان کا عمل کیا ہے؟ 10 مقامات پہ رفع یدین کرتے ہیں۔ جبکہ احادیث میں دیکھا جائے، مجموعہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رفع یدین کا ثبوت 28 مقامات پہ ہے۔ 28 مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا ہے۔ وہ 28 مقامات کیا ہیں؟ 10 تو ہو گئے یہی جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث میں آتا ہے، سجدے میں جاتے اور سجدے سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب 4 رکعت میں سجدے کتنے؟ 8، سجدے میں جاتے بھی اور سر اٹھاتے بھی، 8 2 16، 16 اور وہ 10 26، اور دوسری رکعت کی شروع میں اور چوتھی رکعت کی شروع میں کتنے ہو گئے؟ 28۔ تو ذہن میں آ گئے نا 28 مقامات۔ اب 28 مقامات پر رفع یدین کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب ان کا عمل کیا ہے؟ وہ کتنے مقامات پہ کرتے ہیں؟ 10 مقامات پہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی احادیث میں تو 28 مقامات ہیں، آپ کرتے ہیں 10 مقامات پہ، تو آپ 10 مقامات کا ثبوت اور 18 مقامات کی نفی دکھائیں۔ ایک بات کیا کرنی ہے؟ 10 مقامات کا ثبوت کہ نبی علیہ السلام نے 10 مقامات پہ کیا اور 18 کی نفی کی ہے، وہ دکھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ آپ کہتے ہیں رفع یدین فرض ہے، یہ آپ کا موقف ہے، ہمارا موقف نہیں ہے کہ رفع یدین فرض ہے، تم کہتے ہو رفع یدین فرض ہے، یہ فرض ہونے کا حکم حدیث سے دکھائیں۔ یہ جو آپ نے اصطلاحی حکم لگایا نا فرض کا، یہ فرض ہونے کا حکم حدیث سے دکھائیں۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، حدیث کے میں دوام کے الفاظ دکھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر مبارک کے آخری لمحے تک، آخر تک آپ نے رفع یدین کیا ہو، دوام کے الفاظ دکھائیں۔ اور نمبر 4، اس حدیث کی جو صحت ہے، جس حدیث میں یہ تذکرہ ہے، یہ اس حدیث کا صحیح ہونا 2 دلیلوں سے، قرآن سے یا حدیث سے دکھائیں۔ چونکہ تمہارا اصول ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس یا اللہ کی ماننی ہے یا رسول کی ماننی ہے، یا خدا کی ماننی ہے یا مصطفیٰ کی ماننی ہے، تیسری ماننی نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہو، حدیث کو صحیح یا اللہ نے کہا ہو کہ میرے نبی کی حدیث صحیح ہے، یا خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ میری حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات کہ جو رفع یدین نہ کرے اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات دکھائیں۔ چونکہ تمہارا عمل یہ ہے کہ تم ہماری نماز کے بارے میں بطلان کا حکم لگاتے ہو، تمہارا زور یہی ہے، ہر وقت کہتے ہو ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز باطل ہے، کیوں؟ یہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یہ تمہارے عمل میں 5 باتیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ 5 باتیں دکھائیں، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ واقعتاً یہ حدیث ہمارے خلاف ہے۔ اگر نہیں دکھا سکتے اور قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ، جب نہیں دکھا سکتے ہو تو پھر یہ الزام، یہ گمان اور یہ نعرہ چھوڑ دو کہ بخاری ہمارے ساتھ ہے، یہ بخاری کی مخالفت کرتے ہیں، احادیث ہمارا ساتھ دیتی ہیں، یہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں۔ نمبر 1، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس تنقید کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں عرض کرتا ہوں اگر یہ تنقید سمجھ آ جائے، اس کے بعد یہ حدیث کی جو کتاب بھی آپ کے سامنے لے جائیں، آپ تو علماء طلباء ہیں نا، آپ یہ بات عوام میں بھی سمجھا دینا، عوام بھی یہ بات سمجھ کر ان کا جو ایک بھرم ہے اور ان کا یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بخاری ہے، یہ ہے، وہ بھی بآسانی توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر 1، 10 مقامات کا ثبوت، 18 مقامات کی نفی۔
نمبر 2 رفع یدین فرض ہے، تم نے کیا کہا؟ فرض کہا ہے۔ نمبر 3 اس حدیث کی جو دوام، اس میں کیا ہے؟ دوام، نبی علیہ السلام نے آخر عمر تک کیا۔ نمبر 3 اس حدیث کی صحت 2 دلیلوں سے۔ نمبر 5 جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ 5 باتیں دکھائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 112 کی روایت لاتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ یہی روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں نے نماز کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا اراد ان يركع رفع يديه واذا اراد رفع راسه من الركوع رفع يديه۔ میں نے نبوت کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا ہے۔ اب جب انہوں نے دلیل پیش کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ ہے رفع آیا، آپ نے رفع یدین کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس حدیث میں یہ الفاظ کہاں ہیں کہ آپ نے آخری عمر تک رفع یدین کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اختلاف رفع یدین کرنے نہ کرنے، رفع یدین کے ثبوت عدم ثبوت میں نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اختلاف رفع یدین کے دوام عدم دوام میں ہے۔ ثبوت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنے احکامات تھے، پہلے تھے منسوخ ہو گئے، ان میں سے کہوں یہ حکم بھی تھا، پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا۔ آپ دوام کا لفظ دکھائیں، صحیح بخاری کے اندر یہ دوام کا لفظ دکھائیں، یہ کیا اذا اراد رفع، یہ رفع یہ دوام کا لفظ ہے، اب وہ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا، اسی طرح آپ کا تو بھئی موقف یہ ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ دکھاؤ کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے، نہیں دکھا سکتے۔ الغرض دلائل آ جائیں گے، ان دلائل فائل میں تقریباً 12-13 دلیل ان کی موجود ہیں۔ جتنی بھی دلیلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان تمام احادیث پر سندی بحث کیا ہے، وہ تو الگ بات ہے، اس سے قطع نظر ایک قدر مشترک جواب وہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو بھی دلیل پیش کریں آپ یہ کہیں۔ اب دلیل پیش کریں، مثلا صحیح بخاری کی پیش کرتے ہیں، بھئی یہ حدیث صحیح بخاری کی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو اللہ نے فرمایا ہے؟ اللہ نے کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے؟ نہیں۔ اچھا، اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری حدیث ہے، ھذا حدیثی صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اب بولتے نہیں ہو؟ نہیں، کس نے کہا ہے؟ امام بخاری نے کہا نا صحیح ہے۔ امام بخاری خدا ہے یا مصطفیٰ ہے؟ نہ امام بخاری خدا ہے نہ نبی ہے۔ جب امام بخاری ایک امتی ہے، امتی کی بات ماننا تو شرک ہے۔ امتی کی بات ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب قرآن نے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کہہ دیا ہے، بس ان 2 اصولوں پہ پکے رہو نا، اب امتی کی بات کیوں مانتے ہو؟ جی حدیث صحیح ہے، علامہ ذہبی نے کہا، حدیث صحیح ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا، حدیث صحیح ہے، علامہ بدر الدین عینی نے کہا، حدیث صحیح ہے، علامہ نووی نے کہا، حدیث صحیح ہے، فلاں نے کہا، فلاں نے لکھا۔ کیا یہ جو سارے پیش کر رہے ہو یہ امتی ہیں یا نبی ہیں یا خدا ہیں؟ امتی ہیں، اور امتی کی بات ماننا تو شرک ہے۔ تو اس جواب کو یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب اس پر وہ جو بھی شبہ پیش کرے گا آپ فوراً احسن طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب اس پہ چند عوامی شبہات سمجھیں، اس کے بعد دلائل بھی شروع کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا جو ان کے دلائل ہیں اگر وقت بچا تو اس کو بھی زیر باس لائیں گے۔ ایک شبہ کیا ہے جی؟ شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی رفع یدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، آپ ہمیں یہ بتائیں کون سے سن میں، کون سی تاریخ میں، کون سے دن، کون سی نماز، کون سی مسجد میں یہ رفع یدین منسوخ ہوا ہے، ہمیں دلیل پیش کر دیں۔ یہ سوال وہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا بندہ سمجھتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اب وہ کتابوں کو ٹٹولتا ہے، یار وہ کون سی نماز تھی، کون سی تاریخ تھی، کون سا سن تھا، اور کس مسجد میں نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے کہ حکم آ گیا رفع یدین منسوخ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو سوال آپ نے ہم سے کیا ہے، یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، کون سی تاریخ تھی، کون سا سن تھا، کون سی نماز تھی، کون سی مسجد تھی جس میں سجدوں کا رفع یدین منسوخ ہوا؟ جس تاریخ میں آپ سجدوں کے رفع یدین کا منسوخ ہونا دکھائیں گے، ہم اسی تاریخ میں رکوع کے رفع یدین کا منسوخ ہونا دکھا دیں گے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اب یہ کیا ہے کہ یہ دلیل پہ پوچھتے ہیں، اب ہمارے بندے بہت پریشان ہوتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ یہ ہے
اس جسم سے روح نکلی، روح چلی گئی، پھر روح کا جسم میں اعادہ ہوا، آپ بتائیں کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈوں بعد اس روح کا دوبارہ اس جسم عنصری میں اعادہ ہوا ہے؟ بتائیں۔ اب ہم کیا پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ جو سوال آپ نے ہم پہ کیا ہے یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کا موقف یہ ہے روح اس جسم سے نکلی، اللہ نے ایک اور جسم جس میں مثالی تیار کیا ہے، روح اس جسم سے نکل کر جس میں مثالی میں چلی گئی۔ ہمارا موقف روح اس جسم سے نکل کر دوبارہ اسی جسم میں اعادہ ہوا ہے۔ روح کا اعادہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، فرق یہ ہے ہم روح کا اعادہ اسی جسم عنصری میں مانتے ہیں، تم روح کا اعادہ جسم مثالی میں مانتے ہو۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈوں بعد روح کا اعادہ روح اس جسم سے نکل کر جسم مثالی میں جاتی ہے؟ جو وقت، جو منٹ، جو گھنٹے تم بتاؤ گے وہی منٹ، وہی گھنٹے ہم بتائیں گے کہ روح کا اعادہ اسی جسم عنصری میں ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جواب ترکی بترکی۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کتاب ہے مستقل، جواب ترکی بترکی۔ تو یوں ایک الزامی جواب دیا جائے، ہر وقت جو ہم تحقیقی جواب کے درپے ہوتے ہیں اور پھر وہ چونکہ عقلی شبہات پیش کرتے ہیں، عوام میں اپنا خطیبانہ طرز دکھاتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں یار بڑے دلائل ہیں، ان کو بڑا قرآن آتا ہے، ہیں ٹھیک ہیں، فقہ حنفی کو گالی دیتے ہیں لیکن یہ مانو حدیث کو مانتے ہیں۔ ہمارے اپنے کہتے ہیں ٹھیک ہے فقہ حنفی کو نہیں مانتے، امام صاحب پہ تبرہ کرتے ہیں، لیکن یہ مانو قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلتے۔ اب آپ اندازہ کریں جب ہمارے اپنے علماء یہ طرز دیں گے، ہمارے اپنے علماء یہ درس دیں گے، اب پھر کیا ہے، کس طرح ہے کہ چون کفر از برخیزت برکابہ چہ کجا ماند مسلمانی، کہ جب یوں ہمارے اپنے مدارس سے یہ بات نکلے گی پھر آگے کیا ہوگا۔ یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے جس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اب وہ دور گزر گئے کہ جب ان کے اعتراضات ہوتے، اعتراض قرآن پہ جواب نہیں ہے، آگے پوسٹیں چلتی، کلپ آتے، میڈیا پہ باتیں چلتی، اعتراض قرآن پہ جواب نہیں، اعتراض حدیث پہ جواب نہیں، اعتراض فقہ پہ جواب نہیں، اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پہ جواب نہیں، امام اعتراض صاحب ہدایہ پہ، عالمگیری پہ، بدائع الصنائع پہ، بہشتی گوہر پہ، فضائل صدقات، فضائل اعمال پہ جواب نہیں تھا۔ اب الحمدللہ حضرت استاد محترم زید مجدہم کی محنت نے یہ رنگ لایا، اب جو ایک اعتراض وہ کرتے ہیں تو آگے 10 اعتراضات ہماری طرف سے موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ دور گزر گئے، وہ دور گزر گئے کہ تم اعتراضات کرتے اور جو ہے آگے خاموشی سے خاموشی ہوتی نہیں۔ اب الحمدللہ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الجلیل القدر شخصیت گزری ہیں اور اللہ رب العزت نے مسلکی اعتبار سے بہت بڑا کام لیا ان سے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سن 2000 میں فوت ہوئے۔ جب 2000 میں فوت ہوئے تو وفات کی وقت، اس وقت جو ہمارے مسلک کا کام کرنے والے جتنے بھی حضرات تھے وہ بڑے یعنی پریشان تھے اور افسردہ تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے کہ ہائے آج ہم یتیم ہو گئے، آج جو ہے مسلک کا دفاع کرنے والا، فقہ حنفی کا دفاع کرنے والا، عبارات اکابر پہ بولنے والا نہیں رہا۔ لوگ بڑے جملے اور پریشانی کی حالت میں تھے، کہہ رہے تھے۔ تو حضرت استادی دامت برکاتہم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے، 2000 کی بات ہے۔ حضرت استادی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں پورے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر میرے اللہ نے مجھے کچھ عمر عطا فرمائی، مجھے کچھ زندگی عطا فرمائی تو میں اپنے شاگردوں کی، اپنے تربیت یافتہ اب طلباء علماء کی اتنی بڑی کھیپ، اتنی بڑی جماعت تیار کر کے چلا جاؤں گا کہ جب میں مر بھی جاؤں گا میرے مرنے کے بعد تم یہ جملے نہیں کہو گے ہم یتیم ہو گئے، ہم مسلک کا کام ختم، مسلک کا کام کرنے والے ختم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے، تم یہ جملے نہیں کہو گے، بلکہ اس وقت کیا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی، میں پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی بات کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی بندہ اٹھے گا فقہ حنفی بھی بولنے والا، وہاں پر میرا شاگرد جواب دینے والا موجود ہوگا۔ جہاں کوئی اٹھے گا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف بولنے والا، میرا شاگرد میدان میں ہوگا۔ حضرت تھانوی پہ بولنے والا، ہمارے تربیت یافتے موجود ہوں گے۔ حضرت نانوتوی، حضرت سہارنپوری پہ بولنے والا، اکابر علماء دیوبند،
اکابر علماء دیوبند کی کتب پہ بولنے والا، اس وقت آپ ہمارے تربیت یافتہ ان کی جماعت پائیں گے، اور تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، تقریباً آپ ملک بھر کی بات ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، وہاں پر ہمارا استاد جی کا شاگرد، مرکز کا متخصص، مرکز کا جس میں دورہ تحقیق المسائل کیا ہو، کچھ دن پڑھ کر گیا ہو، وہ وہاں موجود ہوگا۔ تو یہ استاد جی کی ایک محنت ہے۔ حضرت استاد جی کل فرما رہے تھے نا کہ یہ جو تحریکیں زندہ رہتی ہیں، تحریکوں جو ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کی بنیاد تشدد ہوتی ہے۔ ہماری تحریک کی بنیاد تشدد نہیں بلکہ کیا ہے؟ تہجد ہے۔ یوں ذکر کا بھی ماحول، یہ سارے ماحول کو لے کر جب استاد جی چلے ہیں، اب آپ دیکھیں بہت تھوڑے وقت میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا کام لیا۔ عجیب و غریب کارگزاریاں آتی ہیں عوام الناس کی۔ استاد جی واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، بالکل بوڑھا تھا، ان پڑھ تھا، اس کے بعد ایک غیر مقلد آیا، آ کر کہتا ہے اوے تجھے پتہ ہے تو نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا بس ہمارے علماء کہتے رفع دین نہیں کرنا۔ اچھا تم مولویوں کی بات مانو، 70 صحابہ کرام نے رفع دین کیا تھا، 70 صحابہ کرام سے رفع دین ثابت ہے، تم نہیں کرتے ہو؟ اب وہ بوڑھا صاحب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ اس نے کہا 1,24,000 یا 1,44,000 روایات کے اختلاف کے ساتھ۔ اس نے کہا چلو اگر 1,24,000 مان لیں تو 70 صحابہ کرام رفع دین کرنے والے 1,23,930 رفع دین نہ کرنے والے، تو آپ خود ہی بتائیں کرنے والے زیادہ ہیں یا نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب کیا یہ بندہ اناڑی ہے، ان پڑھ ہے، لیکن صرف استاد جی کے بیانات، لب و لہجہ، یہ گفتگو کرنے کا طرز، یہ سن کر جو ہے اب وہ بندہ جو، حالانکہ یہ اعتراض شاید ہم پہ بھی ہوتا تو ایک دم ہم بخلا جاتے، ہم تلاش کرتے ہیں وہ 70 صحابہ کرام کون تھے جو رفع دین کرتے تھے، ان کا جواب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے عوام کے لیے تو یہ جواب چاہیے نا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حجت الاسلام المسلمین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، مولانا احمد کے بیٹے، دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم، ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کی 4تھی جلد ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ یہ مولانا یعقوب نانوتوی حضرت تھانوی کے بھی استاد ہیں، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ماموں بنتے ہیں، علامہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے بیٹے ہیں۔ ان کا دور تھا، تو اس دور میں ایک طالب علم تھا جو شرح جامی پڑھ رہا تھا، وہ کہیں باہر گیا تو وہاں ایک پادری اسے مل گیا۔ پادری نے کہا اوے تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے آپ میرے اوپر گفتگو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ گفتگو شروع ہوئی، گفتگو کافی دیر، کافی گھنٹے چلتی رہی، علمی مباحث تھیں۔ بظاہر لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیوبند کا طالب علم اس کے بعد دلائل نہیں ہیں، اور اس عیسائی اور پادری پر بڑے دلائل موجود ہیں۔ اب بظاہر لوگوں نے یہ سمجھا، کیونکہ عوام تو جو نا یہ جاٹکے اور ان دلائل سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھا، تو بالکل ان پڑھ سا آدمی، جاہل آدمی تھا، اسے پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہتے اچھا ہمارے دارالعلوم دیوبند کی بدنامی ہو جائے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کی یہ ہو جائے۔ کہتے اس سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے بھائی یہ اتنا پادری ہے، اتنا بڑا عالم ہے، یہ اس کو دلائل کے میدان میں، دلائل کی دنیا میں لاجواب کر دیا ہے، آپ اس کی کیسے گفتگو کریں گے؟ تو حضرت وہ بندہ کہنے لگا نہیں میں گفتگو کروں گا۔ اسے کہنے لگا پادری صاحب گفتگو کرتے ہیں، لیکن میری ایک پہلے بات سن لیں، میں عالم نہیں ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، یہ جو آپ علمی زبان استعمال کرتے ہیں، علمی اصطلاحات یہ استعمال نہیں کرنی، بالکل سادہ انداز میں بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا میرے سوال کا جواب دو، اللہ رب العزت کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اس نے کہا میں نے پہلے یہ بات کی کہ ازل ابد کا معنی مجھے نہیں آتا، مجھے یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے، 100 سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے؟ عمر کا تعین کرو۔ انہوں نے کہا بس آپ جاہل آدمی ہو، آپ یوں سمجھ لو اللہ کی عمر لاکھوں کروڑوں سال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب بات ٹھیک کی ہے نا، لاکھوں کروڑوں سال ہے۔ اچھا اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی لامحدود طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا وہ بیٹا ہے کہاں؟ وہ یہودیوں نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا شرم کر میری عمر 60 سال ہے، اللہ کی عمر کے مقابلے میں ہیچ،
اور میری طاقت کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں. میری عمر 60 سال, میرے 10 بیٹے, اور میری قوت نہیں, طاقت نہیں, 10 بیٹے, اور وہ 10 کے 10 میرے پاس ہیں. ان میں سے ایک بیٹے کی طرف بھی تو نگاہ اٹھا کر دے, تیری میں آنکھ پھاڑ کے رکھ دوں گا. جب میرا یہ معاملہ ہے, اللہ کی اتنی عمر, اتنی طاقت, اور صرف ایک بیٹا ہوا, وہ بیٹا بھی یہودیوں نے چھین لیا, یہ کیسا خدا ہے؟ اب یہ جب یہ بات, اب عوام کو بات سمجھ آ گئی, تو بس اوقات عوام میں گفتگو کرنے کے لیے یعنی اس طرح کی بات اختیار کرنی پڑتی ہیں. بات سے بات نکلتی ہے. حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے پنجاب کے, شاید آپ نے سنا ہو, ایک نامی گرامی خطیب گزرے ہیں. تو طرز لگا کے تقریر کرتے تھے, نابینا تھے, خطیب آدمی تھے. تو ایک جگہ بیان کیا, تو بیان میں یہ لوگ آ گئے. یہ لوگ کہنے لگے ہم آپ پر ترک رفع دین پہ مناظرہ کرتے ہیں. تو قاری صاحب کہنے لگے میں عالم نہیں ہوں, اور میں نابینا آدمی ہوں, میں عالم ہوں, خطیب ہوں, میں کوئی مدرس یا مقرر یا مناظر نہیں ہوں. آپ نے مناظرہ کرنا ہے, جو امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے پاس, حضرت مولانا امین کاڑوی صاحب کے پاس. اور ان کا یہ مزاج ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ مل جائے گا یہ وہیں جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے آپ ہی سے کرنا ہے. تو حضرت نے بہت جان چھوڑی, لیکن وہ پیچھے پڑے رہے. بالآخر حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی, مناظرہ شروع ہو گیا. حضرت نے اپنے موقع پہ ایک دلیل پیش کی. جیسے حدیث پیش کی, اس نے فوراً کہا یہ حدیث غریب ہے. حدیث کی اصطلاح ہے نا, حدیث غریب ہے, قابل حجت نہیں ہے. تو حضرت مولانا حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطابت کے جوش میں آئے, اور آ کر کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی, تو میرے نبی کی حدیث کو غریب کہتا ہے. یہ حدیث تیرے پاس بھیک مانگنے آئی تھی, یہ حدیث تو اسے ٹکڑے لینے آئی تھی. اس حدیث نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں اپنے کلام کو قوی کہتا ہے, میرے نبی کی کلام کو غریب اور ضعیف کہتا ہے. اس شرم کو, اس بے ادب اور گستاخ کو اتنی بھی حیا نہیں ہے. جب یہ کہا نا, اب مجمع اچھلا, مجمع نے پکڑا اور یہ کہا یار اس گستاخ کو, بے ادب کو نکالو یہاں سے, جس کو نبوت کے ادب کا پہلو نہیں آتا, یہ کیا گفتگو کرے گا؟ اب یوں کیا ہے, بات ختم کر دی. تو بہرحال باتیں تو کئی ہوتی ہیں, لیکن چلو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوں یعنی عوامی طرز کے اندر عوامی لب و لہجہ سیکھنا بہت ضروری ہے. جی, تو پہلے یہ شبہ پیش کرتے ہیں. بات یہاں سے نکلی کہ رفع دین یہ منسوخ کب ہوا, تو ہم کہتے ہیں وہ تاریخ آپ ہمیں بتا لیں, جس دن سجدوں کا رفع دین منسوخ ہوا تھا اگلی تاریخ ہم بتا دیں گے. دوسرا شبہ یہ کرتے ہیں کہ یہ شبہ ہمارے اپنے بھی کرتے ہیں, ہم سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شواف رفع دین کریں تمہیں اعتراض نہیں, حنابلہ رفع دین کریں تمہیں اعتراض نہیں, یہ لوگ رفع دین کریں تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ یہ شبہ آپ سنتے رہتے ہوں گے, یہ سوال عموماً چلتا ہے ہماری درسگاہوں میں, اور اسی بنیاد پہ پھر جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا جواب سمجھ لیں اچھی طرح. میں مثال عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک آدمی ہے, اس کے سامنے اس کے والد صاحب اور اس کا تایا, اس کا باپ اور چچا, ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی, بات چل پڑی. اب وہ جو بیٹا ہے, ایک کا بیٹا ایک کا بھتیجا, اب ادب کا تقاضا کیا ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہو جائے یا خاموش کھڑا رہے؟ خاموش ہو جائے, ادب یہی ہے. اچھا, اب اگر یہی لڑائی اس کے چچا کے ساتھ, اس کی لڑائی محلے کا دوسرا آدمی کرتا ہے, ایک اناڑی آدمی, ایک جاہل آدمی, وہ اس سے لڑتا ہے, اب ادب کیا ہے؟ اب چچا کے ساتھ ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں ایک رفع دین شوافے کا ہے, ایک رفع دین حنابلہ کا ہے, اور ایک رفع دین ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا ہے. یہ دونوں مجتہد ہیں, دونوں ہم پلہ ہیں, دونوں برابر ہیں. مجتہد سے اختلاف کرے, عالم سے اختلاف کرے, نبی سے اختلاف کرے, صحابی سے اختلاف کرے, تو چھوٹے کو یہ جرت نہیں ہے ان دو کے بارے میں, کسی کے بارے میں گفتگو کرے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. اور اگر یہی اختلاف جو ہے امام ابو حنیفہ ایک بات کہے اور مقابلے میں مجتہد نہیں ہے, مقابلے میں غیر مجتہد ہے, مقابلے میں ایسا ہے جس کو قرآن حدیث کا پتہ نہیں, جس کو حدیث کچھ آتا نہیں, جب وہ اختلاف کرے اب اسے چاہیے کہ وہ یہ امام ابو حنیفہ کا یا امام شافعی یا امام مالک کا دفاع کرے, چونکہ ان کا اختلاف, وہ دونوں مجتہد ہیں,
امام شافعی مجتہد، اپنے پاس دلائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد، ان کے پاس دلائل ہیں، وہ دونوں باہم اختلاف کریں قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ادھر امام اعظم ابو حنیفہ اور ادھر یہ آدمی جسے قرآن حدیث کا پتہ نہیں، جسے کچھ آتا نہیں، وہ اختلاف کرے، یہ اختلاف صحیح نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف ان سے اس لیے نہیں کہ مجتہد نے مجتہد سے اختلاف کیا ہے، اور ہمارا اختلاف ان سے اس لیے ہے کہ مجتہد نے مجتہد سے نہیں، مجتہد غیر مجتہد نے مجتہد سے اختلاف کیا ہے، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا جواب، آپ نے کبھی سنا ہے یا درسگاہوں میں کبھی یہ بات پڑھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک قول یا دوسرا قول، یا امام شافعی کے کسی شاگرد یا فقہ شافعی فقہائے شافعیہ میں سے کسی فقیہ کا یہ قول ہو، فقہائے شافعیہ میں سے کسی فقیہ کا یہ قول ہو کہ رفع یدین جو نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے؟ نہیں۔ اور ان کا موقف کیا ہے؟ جو رفع یدین نہیں کرتا ان کی نماز باطل ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف، شوافع اور حنفیہ کا اختلاف رفع یدین کے اولا خلاف اولا میں ہے، رفع یدین کے اولا خلاف اولا میں ہے، جبکہ ان کے اختلاف جو ہے اولا خلاف اولا میں نہیں ہے، فرض اور سنت میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں فرض ہے، جو نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے۔ اس لیے ان کے اختلاف کی نوعیت اور ہے اور ان کے اختلاف کی نوعیت اور ہے، اس لیے ہم ان کے رفع یدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ یہاں تک۔ اب آگے دیکھیں، یہ دلائل آپ کے سامنے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہماری پہلی دلیل قرآن ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پہلی دلیل قرآن پیش کریں، ان کے بعد قرآن نہیں ہے، وہ جب پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے۔ قرآن ہے، سورۃ مومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں اپنے اکابر علماء دیوبند کا حوالہ بھی نہیں پیش کرتا اس لیے کہ تم نہیں مانتے، میں فقہاء احناف کا حوالہ بھی نہیں پیش کرتا اس لیے کہ وہ تم نہیں مانتے۔ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 پہ لکھا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کا معنی کیا ہے؟ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کی تعریف کیا ہے؟ خشوع یہ ہے مخبتون متواضعون، مترادف لفظ ہیں، تواضع کرنے والے ہوں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، اور ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع یدین نہ کریں، نماز کے اندر رفع یدین نہ کریں۔ اور یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ ان کا چلو ایک شبہ بھی سمجھ لیں، اعتراض بھی سمجھ لیں۔ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس کی یہ جو سند ہے اس کے اندر 3 راوی، محمد بن مروان السدی اور محمد بن صائب الکلبی اور ابو صالح بازام، یہ 3 راوی ضعیف ہیں۔ جب 3 راوی ضعیف ہیں تو یہ سند قابل حجت نہیں، یہ سند معتبر نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یاد رکھنا، ایک اصول سمجھنا بہت اہم اصول ہے جرح تعدیل کا، اصول حدیث کا، کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے ایک آدمی ایک فن کے اندر ثقہ ہوتا ہے، ایک فن کے اندر مرج الخلائق ہوتا ہے، ایک فن کے اندر پوری امت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہی آدمی دوسرے فن کے اندر ضعیف ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک فن میں قوی، دوسرے فن میں ضعیف۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث کے تمغے سے یاد کیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں دیکھتے ہیں ان کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس کتاب کی تاریخ کی کتابوں میں ان کی وہ حجت نہیں ہے جو حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کی حجت ہے، تاریخ کے اندر ان کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اب ایک ہی آدمی ہے، ایک فن میں قوی ہے، دوسرے فن میں ضعیف ہے۔ ہم قرات پڑھتے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ علم قرات کے امام ہیں۔ علم حدیث میں کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب میں لکھا
وَلَهُ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ، وہ حدیث میں وہم والا تھا، حدیث میں وہ قابل حجت نہیں تھا۔ ایک ہی آدمی ہے، فن قرات میں امام ہے، علم تجوید میں امام ہے، علم حدیث میں ضعیف ہے۔ امام اسحاق مغازی کا امام ہے، تاریخ کا امام ہے، حدیث میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور یہ یعنی ایک تو نقلی بات ہے، عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے، عقل بھی یہ کرتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی صحیح بخاری پڑھا رہا ہے، شیخ الحدیث ہے، اب کوئی دوسرا آدمی آئے اسے یہ کہے کہ یار ہم نے ایک مکان بنوانا ہے، آپ اس کا نقشہ تیار کر کے دیں۔ اب وہ کیا کہے؟ یار مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتے تو کیسا جاہل آدمی ہے، تجھے یہی بھی نہیں پتہ کہ مکان کا نقشہ کیسے بنواتے ہیں؟ اسے بھائی سمجھائیں گے یہ فن حدیث کا امام ہے، یہ انجینئر نہیں ہے۔ اگر حدیث کا مسئلہ ہے، صحیح بخاری کا مسئلہ ہے، پھر توجہ اس کی طرف کرو، پھر التفات اس کی طرف ہو۔ اگر بات حدیث کی نہیں، بات کس کی ہے؟ نقشے کی ہے، مکان بنوانے کی ہے، پھر توجہ کس کی طرف کرو؟ انجینئر کی طرف کرو۔ اور یہ بہت اہم اصول ہے، اگر یہ اصول سمجھ آ جائے، یہ ہمارے بہت سے اختلافات، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر نے ان اصولوں کی بڑی پاسداری کی ہے۔ میں اس میں بڑے انتہائی اختصار کے ساتھ 3 مثالیں عرض کرتا ہوں کہ اس اصول کی پاسداری کیسے کی گئی ہے۔ ایک زمانہ یعنی ماضی بعید میں، اور ایک ماضی قریب میں، اور ایک دور حاضر میں۔ ماضی قریب ماضی بعید میں تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی، آپ کا جسم مبارک یوں بکھرا پڑا ہے، میں آپ کے جسم مبارک کے یوں اعضاء مبارکہ کو جمع کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا، بہت پریشان ہوئے۔ اب تعبیر کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا آدمی شاگرد کو علامہ ابن سیرین کی طرف۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن جب مسئلہ علم تعبیر کا آیا، تعبیر خود نہیں دی، تعبیر کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ علامہ ابن سیرین کا۔ گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جو بندہ جس فن میں ثقہ ہو، جو بندہ جس فن کا امام ہو، جو بندہ جس فن کا مرجع الخلائق ہو، توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، چونکہ بندہ اس کی طرف بھیجا۔ نمبر 2، دور قریب میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، خیر المدارس کے بانی، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ایک رسالہ چھپتا ہے ملتان سے، نقیب ختم نبوت کے نام پہ، 2014 کا رسالہ، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس کی شیخ الحدیث گزرے ہیں، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان پہ تقریر فرما رہے ہیں۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہوئی، ایک بندے نے پرچی لکھی کہ جی منکرین تقلید، غیر مقلدین، نام نہاد اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے جواب دیا کہ جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ امیر شریعت سٹیج سے اترے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پہ آئے اور آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں میری بات کو توجہ سے سنو، 2 مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے انگریز کو ہندوستان کی سرزمین سے کیسے نکالنا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر مسئلہ یہ ہو انگریز کو ہندوستان سے کیسے نکالنی ہے، پھر ہم بات مانیں گے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی، کیونکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس فن کے امام ہیں، اس فن کے ماہر اور اسپیشلسٹ ہیں۔ اگر بات ہو کہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی، پھر ہم بات امیر شریعت کی نہیں مانیں گے، پھر بات خیر محمد جلندری کی چلے گی۔ خیر محمد جلندری کہتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ہاں اگلی بات، پھر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر تھپکی دی اور فرمایا ہاں خیر محمد تو ٹھیک کہتا ہے۔ امیر شریعت یہ نہیں فرمایا یہ کیا آپ نے میرے بات کے خلاف کر دی، نہیں، وہ سمجھتے تھے، دونوں بڑے تھے، اکابر تھے۔ امیر شریعت سمجھتے تھے انگریز کے خلاف بات کرنا، مرزائیت پہ کام کرنا یہ میرا فن ہے، فقہ دارالفتاء کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کس کے پیچھے نہیں ہوتی یہ فن میرا نہیں، یہ فن مفتی مولانا خیر محمد جلندری اور دیگر مفتیوں کا ہے، اس لیے اس کی بات کو مانا۔ تیسرا واقعہ دور حاضر کا، ابھی یہ 2 فروری 2018 کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند میں ایک بندے نے خط لکھا،
خط یہ تھا کہ جو نماز کی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات سورۃ فاتحہ کی کیا حیثیت ہے، سورۃ ملانے نہ ملانے کیا حیثیت ہے، اس عنوان پہ سوال تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب لکھا، دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے اجمالی جواب دیا، پھر آگے لکھا اگر اس مسئلے پہ آپ نے تفصیل دیکھنی ہو، پاکستان میں ایک عالم دین متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن ہیں، ان کی کتاب ہے نماز اہل سنت، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ کون کہہ رہے؟ دارالعلوم دیوبند والے کہہ رہے ہیں۔ ابھی عیسائی کل کس کے سنا رہے تھے؟ حضرت مولانا مکی صاحب اجازی صاحب دامت برکاتہم کا۔ تو جو سمجھتے ہیں کون آدمی کس فن کا امام ہے، اگر بندہ یہ بات سمجھ لے، بہت سے اختلافات دور حاضر میں چل رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور بہت سے جو کتابوں میں ملتے ہیں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کو، یہ جو تم نے 3 راوی پیش کیے، محمد بن مروان السدی، محمد بن صاحب الکلبی، ابو صالح بازام، ہم مانتے ہیں یہ تینوں افراد ضعیف ہیں، لیکن ضعیف حدیث میں ہیں۔ ہم نے بات حدیث کی نہیں کی، ہم نے بات تفسیر کی ہے۔ یہ تینوں آدمی، اس کو آپ علم حدیث میں تو ضعیف کہہ سکتے ہو، لیکن علم تفسیر میں ضعیف ہو نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ بات ہماری نہیں ہے۔ یہ بات کس نے لکھی؟ یہ بات لکھنے والا حضرت یہ مغانی الاخیار فی شرح آسامی رجال معانی الاثار کے اندر، اور شذرات الذہب، میزان الاعتدال علامہ ذہبی وغیرہ، یہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان تمام میں یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن مروان السدی سے تفسیر میں بات دی جائے گی، تفسیر میں جو بات کرے گا وہ معتبر ہوگی۔ محمد بن صاحب الکلبی سے تفسیر میں جو بات دی جائے گی وہ معتبر ہوگی۔ ابو صالح البازام کی بات جو تفسیر میں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ اور ہم نے حدیث میں تو نہیں پیش کیا، ہم نے کس میں پیش کیا ہے؟ تفسیر میں پیش کیا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو یہ دوسری دلیل، اسی آیت کے تحت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری کون ہیں؟ حسن بصری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بیٹے۔ تعجب کریں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں علامہ ذہبی وغیرہ دیگر حضرات نے بات لکھی ہے کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ اپنے کام میں لگی ہوتی، یہ روتے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر ان کو سینے سے لگا لیتے جیسے بچوں کو دودھ دینے کے لیے۔ اس لیے بعض حضرات نے تعبیر کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے رضائی بیٹے ہیں، یہ حسن بصری ہیں۔ حسن بصری متوفہ سن 110 ہجری ہیں۔ ایک یعنی یہ بہت اہم دور تھا، یہ سن 110 ہجری کے اندر بڑے بڑے لوگ گئے۔ علامہ ابن سیرین کے انتقال اسی سن میں ہے، حسن بصری کے انتقال اسی سن میں ہے۔ ایک بڑے 2 شاعر گزرے ہیں، شاعر فرزدق اور جریر۔ اسی موقع پہ ایک عورت نے کہا تھا کیف یفلح ھذا البلد مات فقیہاہ و مات شاعراہ، یہ شہر کیسے ترقی کرے گا جس میں ایک ہی سن میں 2 بندے، 2 فقیہ حسن بصری اور ابن سیرین چلے گئے، اور 2 شاعر فرزدق اور جریر چلے گئے۔ یہ وہ حسن بصری ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ خاشعون تفسیر، خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، الا فی التکبیرۃ الاولی، یہ ہے۔ آگے چلیں، احادیث کی طرف ہیں۔ چلو میں اس پہ آپ ایک دریتی پہلو نقل کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ لیں تو وہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو نماز کے اندر رفع دین ہے، رفع دین نہ کرنا، یہی خشوع ہے۔ یہ کیسے خشوع ہے؟ دیکھو توجہ رکھنا، اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب انسان جو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر ہر فعل جو ہوگا نماز کا وہ کسی نہ کسی قول کے ساتھ یعنی ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ نماز کا ہر فعل، ہر حرکت کسی نے اس کا الصاق، اس کا الحاق کسی نہ کسی قول یا ذکر کے ساتھ ہوگی۔ اگر فعل نماز کا ہو لیکن ساتھ ذکر ملا ہوا نہ ہو وہ عبث ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یوں داڑھی کو حرکت دے رہے ہیں، داڑھی کو یوں حرکت دے رہے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ فعل ہے لیکن ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عبث فضول ہوگا۔ آپ سجدے میں گئے، آپ یوں کنکریوں کو ہٹا رہے ہیں، اب فعل تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہے۔ لیکن
آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کا فعل ہے، لیکن ساتھ قول اور ذکر ملا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر ملا ہوا ہے۔ آپ رکوع میں گئے، آپ نے پھر اللہ اکبر کہا، اب فعل بھی ہے ساتھ قول بھی ملا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ کا قول ہے، فعل ہے، ساتھ قول بھی ملا ہوا ہے۔ تو نماز کے اندر اصل یہ ہے کہ نماز کی جو بھی حرکت ہو، جو بھی فعل ہو، ساتھ کوئی نہ کوئی قول ذکر ملا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رفع یدین کیا جاتا ہے، ایک ہے رفع یدین تکبیر تحریمہ کا، اس میں قول کے ساتھ فعل ملا ہوا ہے، رفع یدین ہوا، ساتھ اللہ اکبر بھی ہو رہا ہے نہیں؟ یہ جو رفع یدین رکوع کے شروع میں، رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہو رہا ہے، ایک بندہ رکوع میں جاتا ہے، مثلا یوں پڑھ رہا ہے، سورت ختم کی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ جس نے رفع یدین کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس رفع یدین اس فعل کے ساتھ کوئی قول ملا ہوا ہے؟ نہیں۔ جب فعل کے ساتھ قول ملا ہوا نہیں ہے تو یہ خشوع کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں سمجھو بھی ہو یا نہیں؟ سمجھ گیا تو بہت اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا۔ آگے دیکھیں احادیث کے اندر، یہ احادیث میں یہ پہلی حدیث ہے کتاب العلل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود، وہ نماز کی شروع میں رفع یدین کرتے، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آگے یہ دیکھیں دلیل نمبر 2، 3، 4، یہ تینوں روایات جو ہیں بس الفاظ کے اختلاف ہے، متن تینوں کا ایک ہی ہے، متن کا اختلاف ہے، سند ایک ہی ہے۔ ایک سنن نسائی جلد 1 صفحہ 58 کی ہے، اور دوسری بھی سنن نسائی میں ہے، اور سنن کبریٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ انہوں نے باب قائم کیا، باب و ترک ذالک، پہلے انہوں نے رفع یدین کی حدیث نقل کی، اس کے بعد باب نقل کیا باب و ترک ذالک، کہ یعنی یہ باب ہے رفع یدین کے چھوڑنے کے بیان میں۔ اور سید احمد برکاتہم نے غالباً پہلے یا دوسرے دن یہ اصول نقل کیا تھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ محدثین کا مزاج یہ ہے کہ جب ایک مسئلے پہ مختلف روایات آتی ہیں، پہلے ان روایات کو نقل کرتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں، پھر وہ روایت نقل کرتے ہیں جو ناسخ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر بندہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا لے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، دونوں روایات ہیں۔ ایک روایات ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تمام محدثین نے پہلے ان روایات کو نقل کیا ہے جن سے وضو ٹوٹنا ثابت ہوتا ہے، پھر وہ روایات نقل کی ہیں جن سے وضو نہ ٹوٹنا ثابت ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے وضو ٹوٹنے والی روایات منسوخ ہیں اور نہ ٹوٹنے والی یہ ناسخ ہیں۔ یہی کام امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پہلے وہ روایات نقل کی جن سے رفع یدین کا ثبوت ہو رہا تھا، پھر وہ روایت نقل کی جن سے رفع یدین کے ترک کا ثبوت ہو رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ رفع یدین کرنے کی روایات یہ جو ہیں یہ منسوخ ہیں اور نہ کرنے والی یہ ناسخ ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، انہوں نے صحابہ سے کہا اے صحابہ کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھ لوں؟ چنانچہ کھڑے ہوئے اور رفع یدین کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ، ثم لم یعد، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین کی اعادہ نہیں کیا۔ دوسری روایت بھی ہے، تیسری روایت بھی یہ ہے۔ اب دیکھو اس کی سند پہ ایک بہت بڑا اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ ان تینوں کی سند پہ قدر مشترک اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث ثابت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی ہے، بات پوری مانو، آدھی بات کیوں مانتے ہو؟ اگر عبداللہ بن مبارک کی تم نے یہ بات لے لی کہ وہ کہہ رہے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے، ادھر عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام صاحب فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد امام صاحب کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے زار و قطار روئے، رو کر کہنے لگے ابو حنیفہ تو نے اپنی ایسی عبادات کی، ایسی ریاضات، اتنے مجاہدات کیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو تو تھکا کر چلا گیا کہ بعد میں آنے والا بندہ اس عبادت، اس درجے تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں، یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے جن کا پورا قصیدہ ہے امام صاحب کی مدح میں، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ
بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفة يبيت مشمرا سحر الليالي وصام نهاره لله خيفة فمن كأبي حنيفة في علاه إمام في الخليقة والخليفة لقد رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة وكيف يحل أن يؤذى فقيه له في الأرض آثار شريفة وقد قال ابن إدريس مقالا صحيح النقل في حكم لطيفة بأن الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة. عبداللہ بن مبارک تو امام صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو امام صاحب کی یوں بدس نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صبح سماعت فرما رہے تھے نا فضائل المناقب حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس کس نے کیا کہا ہے. آج کیا ہے، جو بھی اٹھتا ہے بس امام صاحب ابو حنیفہ کو تو کیا 17 حدیثیں یاد تھیں. حضرت ساجد احمد برکاتہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ صرف 17 حدیثیں یاد تھیں اور انہوں نے اس 17 حدیثوں سے 12 لاکھ کے قریب مسائل کا استنباط کیا ہے. اگر زیادہ یاد ہوتی پھر کتنے کا استنباط کرتے. یہ 17 حدیثوں کا حال ہے کہ ابھی تک جمعے سر نہیں اٹھانے دے رہے. اگر 17 نہیں زیادہ حدیث یاد ہوتی پھر کیا عالم ہوتا. تو حضرت عبداللہ امام صاحب، یہ میں نے جو پہلی بات کی ہے نا، کوئی بندہ کیا ہے اس کے برابر والے سے پوچھو. یہ نہیں ہے ایک اناڑی ہے ایک جاہل ہے سارا دن گڈیری بھی بیچتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ فلاں ہے. ارے ابو حنیفہ کی قدر پوچھنی ہو، ابو حنیفہ کا مقام پوچھنا ہو، جو امام مالک سے پوچھو. تاریخ بغداد میں علامہ خطیب بغدادی نے فرمایا رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته. میں نے تاریخ میں ایک بندہ ایسا دیکھا ہے، دلائل کا اتنا بڑے انبار ہیں، دلائل میں اتنا مضبوط ہے، اگر اس لکڑی کے ستون کو دلائل کی دنیا میں سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے ثابت کر سکتا ہے. ابو حنیفہ کا مقام پوچھنا ہو، جو امام شافعی سے پوچھو. تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں امام شافعی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ. جو یہ چاہے میں فقہ کے اندر عبور کر لوں، اسے چاہیے پھر ابو حنیفہ اور اس کے شاگردوں کو لازم پکڑے. ابو حنیفہ کا مقام پوچھنا ہے، جو امام احمد بن حنبل سے پوچھو، جو کیا فرما رہے ہیں کہ لا یدرکہ احدا فی العلم والزہد والورع والتقوی. ابو حنیفہ کا جیسا آدمی کوئی بندہ علم کے اندر، ورع کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر ابو حنیفہ کا ہم پلہ ہونا چاہے، برابر ہونا چاہے، نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ان کو چھوڑو، خود اپنے علماء سے پوچھو. تمہارے مسلک کا عالم داؤد غزنوی ہے، وہ کہتا ہے الناس فی ابی حنیفہ حاسد او جاہل. لوگ ابو حنیفہ کے بارے میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات وہی کرے گا جو امام اعظم ابو حنیفہ سے یا تو حسد رکھتا ہوگا یا امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب سے جاہل ہوگا. تیرے مسلک کا عالم ہے عبد المنان وزیر آبادی، تاریخ اہل حدیث صفحہ 448 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے جو آدمی ائمہ کی گستاخی کرتا ہے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی گستاخی کرتا ہے، ڈر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کیا ہے والفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی تسلیم کرے، مناقب یہ ہیں جو دشمن بھی تسلیم کریں. اس حدیث کی سند پہ اعتراض ہوا، عبداللہ بن مبارک کی بات تو مان رہا ہے، اور ادھر کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے قصید نقل کے امام صاحب کی مدح میں، امام صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بات سمجھو، میں بہرحال جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ فرمایا حدیث ثابت نہیں ہے. روایات دو طرح کی ہے، ایک روایت قولی ہے، ایک روایت فعلی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک روایت قولی کی تردید کر رہے ہیں کہ روایت قولی ثابت نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف میں جہاں امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا، ساتھ ہی فیصلہ فرمایا صحیح یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہے، صحیح یہ ہے کہ روایت ثابت ہے. ایک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہہ دیا، دیگر کتنے محدثین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حدیث ثابت ہے. امام ذیلی کہہ رہے ہیں نسب الرایا کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، دیگر کتنے حضرات کہہ رہے ہیں. اور تیسری بات، ایک اصول ہے الکفایہ فی علم الروایا میں علامہ خطیب نے یہ اصول نقل کیا ہے، لا يقبل الجرح الا مفسرا. ایسی جرح جو جرح مفسر ہو وہ قابل قبول ہوتی ہے، جرح ہو لیکن جرح مبہم ہو وہ قابل قبول نہیں ہے.
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرح مفسر نہیں ہے، یہ جرح مبہم ہے، اور جرح میں مبہم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یوں آپ جرح مبہم کا اعتبار کریں تو پھر تو ذخیرہ احادیث میں کئی احادیث ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دیکھو حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بندے سے ترک قرات گناہ کا ملازمہ چل رہا تھا، اس بندے نے دلیل پیش کی امام کے پیچھے قرات کرنے پر، اور کہنے لگا یہ دلیل روایت اتنی قوی ہے کہ تو اس روایت کو، اس کی سند پہ بحث کرنا چاہے، متن پہ بحث کرنا چاہے تو کسی کو نہیں توڑ سکتا، اتنی قوی روایت ہے۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، روایت تھی بخاری کی، تو فرمانے لگے بھائی مجھے یہ بتاؤ کون سا راوی بچتا ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ کون سا راوی نہیں بچتا، میں کہتا ہوں کون سا راوی بچتا ہے؟ پہلا راوی ہے امام بخاری۔ امام بخاری کو کتاب الجرح والتعدیل میں امام ابو حاتم رازی نے متروک الحدیث لکھا ہے، امام بخاری کیا، وہ حیران بھئی یہ کیا ہوا، حوالہ دکھایا کتاب الجرح تعدیل دیکھو امام ابو حاتم رازی ضعیف کہہ رہے ہیں۔ اب تو اسی طرح میں یاد کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید ہی کوئی محدث نظر آئے کہ جس کے اوپر جرح کا الزام نہ ہو، یہ ہوتی ہے، لیکن اصول یہ ہے جرح مبہم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، جرح مفسر قابل قبول ہے۔ کہنے والوں نے تو علامہ ابن حزم ظاہری نے تقریب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی نقل کیا ہے، علامہ ابن حزم ظاہری نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہا ہے۔ اب بتاؤ اگر ترمذی بھی ضعیف ہے پھر صحیح کون ہے؟ کہنے والے نے تو امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کہہ دے، ایک کے کہنے سے بات اعتبار نہیں ہے، پوری تفصیل دیکھیں گے سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جرح کی حیثیت کیا ہے، حدیث متن کے مطابق ہے یا نہیں، یہ آپ تفصیل جو ہے آپ حجیت حدیث کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جواب رکھ دیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مسئلے کی تنقیح کی ہے کہ آپ یہ 5 سوال جو بھی حدیث پیش کریں، یہ 5 سوال پیش کریں، اس کے بعد آپ ان سے سوال کریں۔ تمہارا نعرہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، آپ قرآن سے دلیل پیش کریں۔ ہم نے قرآن سے دلیل پیش کی، 2 حوالے پیش کر دیے، ہم نے احادیث پیش کی، یہ احادیث آپ کے فائل میں موجود ہیں، بعض احادیث پہ جو چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں یہ آپ بھی پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ان کی جتنی بھی دلائل ہیں ان کے ایک تو ہے نا تحقیقی جواب وہ تو موجود ہیں ہی ہیں، تحقیقی جواب سے ہٹ کر یہ جو الزامی جوابات ہیں، یہ جو جواب میں نے آپ کے سامنے 5 شقیں نقل کی ہیں، یہ آپ کو جواب ہر شق میں کام آئے گا، اور یہ علماء طلباء کے لیے کیا یہ بات عوام الناس میں سمجھانے بھی بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔